ہر شخص نہیں ویڈیو مت بنائیے، ہر شخص نہیں باغ رمضان ہر ایک کی قسمت میں ہوئے نہیں ہوتی. کہاں پوچھ ہے کہاں دولت ایمان پیپل کے درختوں میں کھجوریں نہیں ہوتی. برادران اہل سنت، خردگان نگاہ محبت، منبر پر جلوہ فرما علماء بعزت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ ازمہ خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کربلا بالرخا شہزادہ گلگون قبا امداد کن. غوث اعظم بنب سر و صحابہ مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایمان، مدد بگرداب بلا استاد کشتی، مدد کن یا معینتین چشتی. دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علیہ وسلم یا رسول اللہ. امام فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کریں سب کی کھائیں کیوں. دیکھیے ارباب منبر پورے جوش و خروش کے ساتھ بول رہے ہیں. آپ بھی اگر انہیں دیکھ کے بولیں گے تو مزید برکتوں پہ برکتیں نازل ہوں گی. تو اگر بات سمجھ میں آئے تو بول دینا، اور نہیں سمجھ میں آئے تب بھی بول دینا، تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا سکیں. یہ مذہب بھی ہمارا ہے کہ ہم صرف لفظ ہی بولیں تب بھی ہمیں ثواب ملتا ہے. یہ بینیفٹ اور یہ فائدے دوسرے مذہبوں میں نہیں ہیں. ہم صرف بولیں تو بولنے پہ بھی ہمیں ثواب دے دیا جاتا ہے، اگرچہ ہم اس کے معنی نہ سمجھیں. تو آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس سے کوئی سروکار نہیں، بس آپ کو بول دینا ہے. امام فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اب تو نہ روک اے غنی عادتیں سب بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی عادتیں سب بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. امام اہل سنت جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ کتے کی عادت ہوتی ہے کہ اسے جس گھر سے ہڈی ملتی ہے وہ شام کو اسی وقت اسی صبح میں اس گھر میں پہنچ جاتا ہے.
یہ حفاظ اکرام ہیں، آپ اوپر تشریف لے آئیے، اوپر آ جائیے، اوپر آپ کی نگاہیں بہت دور کا دیکھ رہی ہیں، دیکھنا پڑتا، ہم عزت دیں گے تبھی انہیں لوگ بھی عزت دیں گے، یہ ہمارا مستقبل بھی ہے۔ کتے کی عادت ہوتی ہے کہ جس گھر سے اسے ہڈی ملتی ہے اس گھر کے چکر بھی لگاتا ہے، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں اب تو نہ روک اے غنی، عادتیں سب بگڑ گئی۔ یا رسول اللہ، آپ نے پہلے ہی ہمیں وہ مقام عطا کر دیا ہے، آپ کی آمد سے ہمیں وہ مرتبے مل گئے ہیں کہ اب اگر یہ ختم ہوں گے تو پھر ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، تو اب تو نہ روک اے غنی، عادتیں سب بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔ امام فرماتے ہیں ہے تو رضا نرا ستم، جرم پہ گر لجائیں ہم، ہے تو رضا نرا ستم، جرم پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں۔ برادران ملت، میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مکہ شہر کی قسم یاد فرمائی، مکہ شہر کی قسم یاد فرمائی۔ اب میں آپ کے سامنے اگر قسم کھانے کی حکمت ایک دم بتا دوں تو ہو سکتا ہے آپ کو مزہ نہ آئے اور میرا بھی وقت کھنچ نہیں پائے گا، تو میں تھوڑی سی تفصیل میں لے جا کر آپ کو قسم کھانے کی حکمت بتانا چاہتا ہوں۔ مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم یاد فرمائی، حوالہ میں تصور میں جائیں گے، اے ہمارے رب، اے پوری کائنات کو پیدا کرنے والے رب، کیا قسم اس لیے کھائی، کیا قسم اس لیے یاد فرمائی کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، یا قسم اس لیے یاد فرمائی کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، کیا قسم اس لیے یاد فرمائی کہ وہاں مینا و مزدلفہ ہے، کیا قسم اس لیے یاد فرمائی کہ وہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہے، کیا قسم اس لیے یاد فرمائی کہ وہاں مسجد حرام ہے، کیا قسم اس لیے یاد فرمائی کہ وہاں پہ حج کیا جاتا ہے، کیا قسم اس لیے یاد فرمائی کہ وہاں تیرے بندے اکٹھا ہو کر کے تیری عبادت کرتے ہیں۔ اے رب، تو نے قسم مکہ شہر کی یاد فرمائی تو آخر کیوں یاد فرمائی؟ کیا اس لیے یاد فرمائی کہ وہاں پر عرفات کا میدان ہے؟ کیا قسم اس لیے یاد فرمائی کہ وہاں پر مقام ابراہیم ہے؟ تو آپ کو عالم تصور میں، عالم خیال میں یہ جواب مل جائے گا، میرے بندے، میں نے قسم اس لیے یاد نہیں کی کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، میں نے قسم اس لیے یاد نہیں کی کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، میں نے قسم اس لیے یاد نہیں فرمائی کہ وہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں۔ پھر اے ہمارے رب، ہمیں بتاتے ہوئے کہ تو نے قسم مکہ شہر کی کیوں کھائی ہے؟ تو رب قدیر فرمائے گا میرے بندے آیت کو پورے پڑھ لے، مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے قسم اس لیے نہیں یاد فرمائی کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، وہاں مزدلفہ و مینا ہے، وہاں عرفات کا میدان ہے۔ میرے بندے، میں نے قسم اس لیے یاد فرمائی ہے وانت حل بہذا البلد، اس زمین میں میرے محبوب کے حج کا بوسہ لے لیا ہے۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، یا یوں کہہ لیں کہ دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں کہ میں اپنی طویل تقریر کو بیان کر سکوں، میں بس بالاختصار آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مکہ شہر کی قسم اس لیے یاد فرمائی کہ محبوب کے طلبوں کا بوسہ لیا ہے۔ اب اگلا جملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو آپ کی زبان پر سبحان اللہ کی گونج ہونا چاہیے جب اندازہ لگائیں جس زمین نے محبوب کے طلبوں کا بوسہ لیا اس کی قسم رب نے قرآن میں یاد فرمائی، پھر اس زمین کی شان کا اندازہ کوئی کیا لگا سکتا ہے کہ جس زمین نے قدموں کا بوسہ ہی نہیں بلکہ محبوب کے جسد مبارک کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے۔ جس زمین نے محبوب کے جسد مبارک کو لیا ہوا ہے اس زمین کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ مدینہ مدینہ ہے، مکہ کی عظمتیں اپنی جگہ، مکہ کی رفعتیں اپنی جگہ، مکہ کا وقار و اہمیت اپنی جگہ، لیکن مدینہ مدینہ ہے۔ کوئی کہے گا کہ مکہ بھی بہت بعظمت ہے، لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں واقعی مکہ بعظمت ہے، کیونکہ وہاں پہ صفا مروہ بھی ہے، وہاں پہ خانہ کعبہ بھی ہے، وہاں پہ مقام ابراہیم بھی ہے، مزدلفہ و مینا و عرفات کے میدان بھی ہے، وہاں پہ سب کچھ ہے، لیکن روضہ رسول نہیں ہے، روضہ رسول نہیں ہے، روضہ رسول نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی زمین مقدس ضرور ہے، عاشق کی زبان میں پوچھ لیتے ہیں ذرا بتا دو اگر کوئی ہم سے کہے کہ ہر وقت مدینہ مدینہ کرتے ہو مکہ کی عظمتیں بھی بتایا کرو تو ایک بریلی کا کلندر کہتا ہے کعبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ہے۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ علماء کے درمیان بہت اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے مکہ افضل ہے مدینے سے، کوئی کہتا ہے مدینہ افضل ہے مکہ سے، کوئی کہتا ہے مسجد حرام افضل ہے، کوئی کہتا ہے مسجد نبی افضل ہے، لیکن ایک عاشق کہتا ہے تمہارے نزدیک مکہ افضل ہوگا لیکن کعبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اب عشق کی بات آ گئی، میں بس آپ کے گوشے گزار چند باتیں کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام مالک مسل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ اگر مدینے کی بات آئے اور امام مالک کا ذکر نہ ہو تو تقریر پھیکی ہو جاتی ہے۔ عاشق مدینہ جنہیں کہا جاتا ہے تو وہ امام مالک بن انس ہیں، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کروڑوں مالکیوں کے امام ہیں، 4 مجتہد ائمہ میں سے ایک ہیں، 4 مجتہد ائمہ میں سے ایک ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے۔ امام مالک ہیں، پیدائش بھی مدینے میں ہوئی اور وفات بھی مدینے میں ہوئی، عاشق مدینہ ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم ناز میں کانٹا چبھ گیا، مدینہ شریف کی گلی میں کانٹا چبھا، وہ کانٹا آپ نے اپنے قدم سے نہیں نکالا، چلا کرتے تھے تو قدم کو اٹھا کر کے چلتے تھے، قدم کو اٹھا کر چلتے تھے۔ مریدین نے کہا حضرت، شاگردوں نے کہا حضور اگر کانٹا تکلیف دیتا ہے تو اسے نکال کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی توجہ کا طالب یہ طلبہ اکرام آپ کے بیچ تشریف لا چکے ہیں، یہ ان کا ذوق و شوق ہے کہ پڑھائی بھی کرتے ہیں اور پڑھائی کے بعد علماء کو سنتے بھی ہیں، یہ سن کے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں، آپ کو بھی سن کے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ حضرت امام مالک کے پیر میں کانٹا لگا لیکن نکالا نہیں۔ آپ جب بھی چلا کرتے تھے ایسے ہی چلتے تھے، قدم کو اٹھا کر کے چلتے تھے، تکلیف ہوتی تھی۔ اب شاگردوں نے عرض کیا حضور اعلیٰ کانٹے کو نکال کیوں نہ لیا جائے جب تکلیف دیتا ہے؟ اب عاشق مدینہ کا جواب سنیں۔ امام مالک نے کہا اے میرے شاگردوں، میں کانٹا اپنے پیر سے اس لیے نہیں نکالتا کیونکہ میدان محشر میں جب میرا رب مجھے فرمائے گا مالک بتا میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے، تو میں یہ کانٹا پیش کر دوں گا، میں اللہ تیرے محبوب کے دیار کا کانٹا لے کے آیا ہوں۔ امام مالک کا عقیدہ بھی ملاحظہ کرے۔ شاگردوں نے کہا پھر کانٹا پیش کروں گا، مجھے امید ہے اس کانٹے کی بدولت اللہ میری بخشش فرما دے گا۔ یہ عاشق مدینہ ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضرات یہاں پہ توجہ کا طالب، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔
कभी आग को बुझाती हुई देखी है? कभी आपने देखा है कि आग को बुझाती हो? तलबा इकराम बताएं, कभी आग को बुझाए देखी है? आग काहे से बुझती है? आग पानी से बुझती है, लेकिन इश्क कहता है जो बुझा दे, इश्क कहता है जो आग बुझा दे वो आग लगाई है। ये कौन सी आग है जो आग को बुझा देती है? ये कौन सी आग है? आइए मकतूबात रब्बानी से एक इक्तिबास पेश करके शेर की तशरीह को मुकम्मल कर दूं। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़ैज़ानी फरमाते हैं कि जो आशिक़ रसूल होता है उसके दिल में एक ऐसे इश्क़ रसूल की आग जली हुई होती है कि बिलफर्ज अगर उस आग के सामने जहन्नम की आग को रखा जाए तो इश्क की लगी हुई आग जहन्नम की आग को बुझा देगी। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे नौजवानों, मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, आपसे गुजारिश है कि वही आग अपने दिल में लगा लीजिए, वही आग लगा लीजिए। आप इसके रसूल की आग लगा लेंगे, जहन्नम की आग को भूल जाएगी। आप मेरी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दे दें, आपकी निगाहें मुझे दे दें तो मुझे अच्छा लगेगा। आपकी निगाहों का मुंतज़िर हूं मैं। हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आशिक़े मदीना है, दिल में इसके रसूल की आग लगी हुई है। मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। हजरत इमाम मालिक के दिल में इश्क़ रसूल की आग लगी हुई है। जब ये आग लगती है तो जहन्नम की आग को भी बुझा देती है। अहले मिंबर भी बोल रहे सुभान अल्लाह। जब ये इश्क की आग लगती है तो जहन्नम की आग को भी बुझा देती है। लेकिन ये इश्क की आग कैसे लगेगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फूट फूट कर मोहब्बत कीजिए, दिलो जान से मोहब्बत कीजिए। जान का नजराना पेश करे तो गुदरेज न कीजिए, और रात का नजराना पेश करना पड़े तो इज्जत रसूल की खातिर पेश कर दीजिए। अपने घर बार को लुटाना पड़े तो इज्जत रसूल की खातिर लुटा दीजिए। अपने खानदान को नीलाम करना पड़े तो रसूल की इज्जत की खातिर नीलाम कर दीजिए। अपने दिल में इश्क़ रसूल की ऐसी आग लगा लीजिए कि इमाम की ज़बान में इमाम का लिखा हुआ शेर बस जिंदगी का एक नमूना बन जाए। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। इश्क़ रसूल की आग। देखे वक्त के दामन में इतनी वुसात नहीं। अब मैं बस जल्दी से इमाम मालिक का एक दूसरा वाक़या इश्क से भरा हुआ पेश करके अपनी तकरीर खत्म करूं। मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत बैठ जाइए। हजरत इमाम मालिक मदीना शरीफ की गली से गुजरे, मदीना शरीफ की गली से गुजरे तो मदीना शरीफ की एक पुरानी दीवार पे नजर पड़ी। अब पुरानी दीवार को देखा तो चूम लिया। मचल के बोलिए, ये चूमने वाला सिस्टम हमने नहीं बनाया। मुतबर्रक चीजों को चूमने वाला कानून हमारा नहीं है। करोड़ों मालिकियों के इमाम हजरत इमाम मालिक मुजतहिद वक्त क्या चूम रहे हैं? मदीना शरीफ की पुरानी दीवार। अल्लाह ताला हमें भी मदीना शरीफ पहुंचाए। मदीना शरीफ की पुरानी दीवार चूम रहे हैं। अब साथ में शागिर्द भी थे। शागिर्दों की आदत होती है जब उस्ताद कोई अजीब काम करता है तो शागिर्द पूछ लेते हैं कि हजरत आला बताइए आपने ये क्यों किया है। शागिर्दों ने पूछ लिया, इमाम साहब बहुत बड़े इमाम हैं, आप मुहद्दिस हैं, मदीना शरीफ में दर्स देते हैं, मदीना शरीफ में दर्स हदीस देते हैं, आपने दीवार मदीना को क्यों चूमा? मदीना शरीफ की दीवार को क्यों चूमा? हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने दीवार को इसलिए चूमा, हो सकता है कभी मेरे नबी का यहाँ से गुजर हुआ हो और दीवार से मेरे नबी का जिस्म मुबारक टच हो गया हो। क्यों चूमा? इमाम मालिक ने वजह बता दी। क्या वजह बताई? कि दीवार को इसलिए चूमा कि जब मेरे नबी गुजरे होंगे तो दीवार से मेरे नबी का जिस्म मुबारक मस हो गया होगा, टच हो गया होगा। अब शागिर्द तो शागिर्द हैं। कहा हुजूर ये तो आपको भी पता है कि हुजूर बच्चों की तरह थोड़ी चला करते थे।
नबी पाक बच्चों की तरह थोड़े चला करते थे जो दीवार से आग का जिस्म लग गया होगा। हुजूर तो संजीदा मिजाज चला करते थे, हुजूर तो संजीदगी के साथ चला करते थे। अब इश्क बोलता है। इमाम मालिक कहते हैं कि अच्छा ये बात नहीं है तो मैंने इसलिए चूमा है कि कभी इस दीवार पे मेरे नबी की नजर पाक पड़ गई होगी। इस दीवार पे मेरे नबी की नजर पाक पड़ गई होगी। अब शागिर्द थे। किसके शागिर्द थे? शागिर्दों से उस्ताद का मकाम पता लगता है। शागिर्दों ने फिर सवाल किया, हुजूर ये तो आपको भी पता है। इमाम मालिक से कहा ये तो आपको भी पता है कि हुजूर निगाहें नीची करके चला करते थे, निगाहें नीची करके चला करते थे। फिर निगाह दीवार पे किस तरह पड़ सकती है? निगाहें नीची करके चला करते थे। लेकिन इमाम मालिक तो इमाम है ना, मुज्तहिद वक्त है। शागिर्द तो शागिर्द ही रहेगा, उस्ताद उस्ताद ही रहेगा। कुछ शागिर्द होते हैं जो उस्ताद से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों शागिर्दों से कहूंगा कभी उस्ताद से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। उस्ताद उस्ताद ही होता है। शागिर्द कितना भी आगे बढ़े लेकिन हाथ चूमेगा तभी कामयाबी मिलेगी, वरना उस्ताद से आगे बढ़ के नाकामी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता। हजरत इमाम मालिक ने कहा अच्छा तुमने ये कह दिया कि मैंने दीवार को चूमा, मैंने बताया कि दीवार से जिस्म का चूमा होगा। तुमने कहा दीवार से मेरे हुजूर नहीं चला करते थे। मैंने कहा दीवार पे हुजूर की नजर पड़ रही होगी। तुमने कहा हुजूर नजर नीची करके चलते थे। इसके तेरे सस्ते जल्ले से छुटे सस्ते जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मालिक ने कहा कोई जवाब ना मानो लेकिन अब सुनो, इस दीवार को ना देखा हो लेकिन इस दीवार में तो मेरे नबी को जरूर देखा होगा। इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जान है इश्क मुस्तफा रोज फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह।